بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأستعيذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیز طلبہ کرام، امید کرتا ہوں احباب خیر سے ہوں گے. انشاءاللہ آج ہم مشکات المصابیح کے درس نمبر 25 میں باب آداب السفر فصل اول سے حدیث مبارکہ 3897 سے لے کر 3901 تک پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے، جن میں ان احادیث مقدسہ کا ترجمہ ہوگا اور ساتھ ساتھ ان احادیث مبارکہ کی تشریح و توضیح کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. تو آئیے طلبہ کرام بلا تاخیر بڑھتے ہیں اپنے آج کے درس کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مقدسہ مروی ہے. عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سافرتم فی الخصب فاعطوا الإبل حقها من الأرض وإذا سافرتم في السنة فاسرعوا عليها السير وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها طرق الدواب ومأوى الهوام بالليل. وفي رواية إذا سافرتم في السنة فبادروا بها نقيها. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اور رسول کریم نے ارشاد فرمایا، جب تم ارزانی کے زمانے میں اونٹوں پر سفر کرو تو ان اونٹوں کو ان کا زمین سے کھانے کا حق دو، یعنی ان کو گھاس کھانے کا موقع دو. بیت اور کے سفر کے دوران ان کو تھوڑی دیر کے بعد چرنے کے لیے چھوڑ دیا کرو تاکہ وہ پیٹ بھر کے چریں اور تیز چلیں. اور جب تم قحط سالی کے زمانے میں سفر کرو تو ان پر جلدی سفر کرو، یعنی سفر کے دوران راستہ میں تاخیر نہ کرو تاکہ اونٹ پوری خوراک نہ ملنے کی وجہ سے ضعف و نکاہت میں مبتلا ہونے سے پہلے تمہیں منزل مقصود پر پہنچا دیں. نیز جب تم کہیں رات میں پڑاؤ ڈالو تو راستے پر پڑاؤ نہ ڈالو، کیونکہ ان پر چوپائے چلتے ہیں اور وہ موذی زہریلے جانوروں جیسے بچھو اور سانپ وغیرہ کا مسکن اور ان کی گزرگاہیں ہیں. اور ایک روایت میں ہے کہ جب تم قحط سالی کے زمانہ میں اونٹوں پر سفر کرو تو تیزی کے ساتھ سفر طے کرو، جبکہ اونٹوں میں گودا یعنی بدن کی طاقت موجود ہو. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں، الخصب یہ سر سبز و شادابی اور ارزانی اور آسانی کے زمانہ میں سفر کو الخصب کہتے ہیں. حق کہا یعنی گھاس چرنے کا حق دیا جائے. السنہ خشک سالی اور قحط کو کہتے ہیں، یعنی ایسے موقع پر بہت تیز چلو تاکہ قحط کی ہلاکت سے بچ جاؤ اور پہلے پہلے بچ کر نکل جاؤ. عرستم یہ تعریس آخری رات کے وقت پڑاؤ ڈالنے کو کہتے ہیں. اب طریق یعنی راستے میں قیام نہ کرو بلکہ راستے سے ہٹ کر رات گزارو تاکہ درندوں اور حشرات الارض اور جنات سے بچ جاؤ، کیونکہ رات کو یہ اشیاء رستوں پر آتی ہیں. مأوا ٹھکانہ بنانے کے معنی میں ہے. الہوام حشرات الارض اور موذی اشیاء کو کہتے ہیں. نقیہا یعنی گودا ختم ہونے اور لاغر ہو کر بے بس ہو جانے سے پہلے پہلے جانوروں کو بچا کر نکال لو. گویا اس حدیث مقدسہ میں جانوروں پر سواری سے متعلق ہدایات حضور علیہ السلام نے ذکر فرمائی ہیں. اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو سعید راوی ہیں. قال بینما نحن فی سفر مع رسول اللہ اذا جاء رجل على راحلة فجعل يضرب يمينا وشمالا فقال رسول الله من كان معه فضل زهر فليعود به على من لا زهر له
ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له قال فذكر من اصناف المال حتى رأينا انه لا حق لأحد منا في فضل رواہ مسلم۔ حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ ایک موقع پر جب کہ ہم ایک سفر میں رسول کریم کے ہمراہ تھے، اچانک ایک شخص حضور علیہ السلام کے پاس اونٹ پر آیا اور اونٹ کو دائیں بائیں پھیرنے موڑنے لگا۔ چنانچہ یہ دیکھ کر رسول کریم نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد سواری ہو اس کو چاہیے کہ وہ سواری اس شخص کو دے دے جس کے پاس سواری نہیں ہے، اور جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کھانے پینے کا سامان ہو تو اس کو بھی یہ چاہیے کہ وہ کھانے پینے کا سامان اس بندے کو دے دے جس کے پاس نہیں ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے مال اور چیزوں کی اقسام کو ذکر کیا، یعنی آپ نے چیزوں کا نام لے کر فرمایا جس شخص کے پاس فلاں چیز ہے اور فلاں چیز جیسے کپڑا وغیرہ اپنی حاجت سے زائد ہو تو وہ اس شخص پر کیا جانا چاہیے جس کے پاس وہ چیز نہیں ہے، یہاں تک کہ آپ کی ترغیب و نصیحت سے احساس ہو گیا کہ ہم میں سے کسی کا اپنی اس چیز پر کوئی حق نہیں ہے جو اس کے پاس اس کی ضرورت سے زائد ہے، بلکہ اس چیز کا حقیقی مستحق وہ شخص ہے جو اس وقت اس چیز سے محروم ہے۔ یہ روایت مسلم شریف کی ہے۔ اس کی توضیح میں شارحین کرام لکھتے ہیں یضرب یمینا و شمالا کے حوالے سے یضرب موڑنے اور گھمانے کے معنی میں ہے، چنانچہ مسلم کی ایک روایت میں یصرف کے لفظ بھی موجود ہیں جو پھیرنے کے معنی میں ہے۔ مسلم کی اس روایت میں یصرف کے بعد بصرہ کا لفظ بھی موجود ہے، اس سے مطلب زیادہ واضح ہو گیا کہ اس شخص کی سواری چونکہ زیادہ تھک چکی اور اس کے پاس سفر کا سامان بھی نہیں تھا، اس لیے وہ دائیں بائیں نظریں گھما رہا تھا کہ کوئی مسلمان ان کی مدد کرے۔ اس توجیہ کے ساتھ پوری حدیث کا سمجھنا آسان ہو گیا ہے، کیونکہ اس کے بعد حضور علیہ السلام نے اس شخص کے ساتھ مدد کرنے کی ترغیب دے دی۔ شارحین نے اس حدیث کا یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ اس شخص کی سواری اتنی کمزور ہو گئی تھی کہ وہ کھڑی نہیں ہو سکتی تھی، اس وجہ سے وہ دائیں بائیں جھول کھاتی ہوئی پریشان تھی اور وہ شخص اس کو دائیں بائیں موڑتا تھا۔ یہ توجیہ ذرا بعید ہے۔ فضل زادن کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، یعنی کسی کے پاس اگر زائد سواری ہو یا زائد سامان اور خوراک ہو تو وہ اس سے اپنے بھائی کی مدد کرے۔ فَلْيَعُدْ بِهِ یہ صیغہ عاد یعود نصر ینصر سے ہے۔ علامہ زمخشری نے اس کا معنی رفق و نرمی بتایا ہے، ای فَلْيَرْفِقْ بِهِ يُقَالُ هَذَا الْعَمْرُ أَعُودُ عَلَيْكَ ای ارفق بِهِ، لیکن منجد میں لکھا ہوا ہے کہ عاد یعود لوٹانے اور احسان کرنے کے معنی میں ہے۔ یقال عاد السائل ای رده وصرفه عاد فلانا بالمعروف صنعه معه، یعنی اس کے ساتھ احسان کیا۔ زیر بحث حدیث کے مناسب یہی معنی ہے، اگرچہ علامہ طیبی نے پہلا معنی لکھا ہے۔ مطلب یہ ہوا کہ جس شخص کے پاس جو کچھ زائد یا سواری یا سامان یا خوراک ہو وہ اپنے محتاج بھائی پر احسان کر کے دے دے۔ حضور نے اتنی ترغیب دے دی کہ صحابہ نے خیال کیا کہ زائد سامان پر اب ان کا کوئی حق ہی نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السفر قطعة من العذاب يمنع احدكم نومه وطعامه وشرابه فاذا قضى نہمته من وجهه فليعجل الى اهله متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں رسول کریم نے ارشاد فرمایا کہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے جو تمہیں نہ تو آرام و راحت سے سونے دیتا ہے اور نہ ڈھنگ سے کھانے پینے دیتا ہے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی شخص کہیں سفر پر جائے اور اپنے سفر کی غرض کو پورا کر لے تو اس کو چاہیے کہ اپنے گھر والوں کے پاس واپس آنے میں جلدی کرے۔ یہ روایت بخاری و مسلم کی ہے۔ نہمتہ کے حوالے سے لکھ رہے ہیں مقصد اور حاجت اور ضرورت کے معنی میں ہے۔
من وجہی یعنی جس طرف مسافر متوجہ ہو کر مقصد برآری کے لیے گیا ہے وہاں سے جب مقصد پورا ہو جائے تو فوراً گھر لوٹ آئے۔ یہ حکم اسفار غیر واجبہ کے لیے ہے۔ اگر سفر واجب ہو جیسے حج اور جہاد وغیرہ تو اس کا یہ حکم نہیں ہے۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت عبداللہ بن جعفر آپ سے روایت ہے، قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قدم من سفر تلقی بالصبیان اہل بیتہ وانه قدم من سفر فسبق بی الیہ فحملنی بین یدیہ ثم جیء بأحد ابن فاطمہ فأردفه خلفه قال فأدخلنا المدینة ثلاثة على دابة رواہ مسلم۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں جب رسول کریم سفر سے واپس تشریف لاتے تو آپ کے اہل بیت بچوں کے ذریعے آپ کا استقبال کیا جاتا، یعنی آپ کے اہل بیت اپنے بچوں کو آپ کی خدمت میں لے جاتے۔ چنانچہ ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سفر سے تشریف لائے اور مدینہ کے قریب پہنچے تو مجھ کو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپ نے مجھے اٹھایا اور اپنے آگے سوار کر لیا۔ پھر حضرت فاطمہ کے دونوں شہزادوں حضرت حسن اور حضرت حسین کو لایا گیا تو آپ نے ان کو پیچھے بٹھایا اور پھر اس طرح ہم تینوں ایک جانور پر سوار مدینہ میں داخل ہوئے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ اس کی توضیح میں ذکر کرتے ہیں تلقی بالصبیان، مطلب یہ کہ بچوں کے ذریعے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا استقبال کیا جاتا تھا، یعنی اہل بیت کے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کے لیے لے جائے جاتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا استقبال اہل مدینہ نے اسلحہ لہراتے ہوئے اس وقت کیا تھا جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے۔ پھر غزوات کے اسفار سے واپسی کے موقع پر صحابہ نے آپ کا استقبال کیا۔ اس لیے معزز مہمان کی آمد پر، اسی طرح علمی شخصیت کی آمد پر عوام الناس استقبال کیا کرتے ہیں۔ اگلی حدیث مقدسہ حضرت انس اس کے راوی ہیں، انہ اقبلہ ابو طلحہ مع رسول اللہ ومع النبی صلی اللہ علیہ وسلم صفیۃ مردفہا علی راحلتہ رواہ البخاری۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ وہ یعنی حضرت انس اور حضرت طلحہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ہمراہ خیبر کے سفر سے واپس آئے تو اس موقع پر حضرت صفیہ نبی کریم کے ساتھ تھیں اور آپ نے ان کو اپنی سواری پر اپنے پیچھے بٹھا رکھا تھا۔